بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا فقہ حنفی پر بہت اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اپنا ایک ان کی مذہبی فکر ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن فقہ حنفی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی پر بات کرنے سے پہلے فقہ حنفی کے اصول و قواعد پر نظر ہونی چاہیے۔ احناف مسائل کا استنباط کن پرنسپلز کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں؟ کیا انجینئر صاحب اس سے واقف ہیں؟ چاہے وہ قرآن مجید سے متعلق کوئی مسئلہ ہو یا اخبار احاد روایات سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، جب تک فقہ حنفی کے پرنسپلز کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انجینئر صاحب بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کی نماز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وہ کئی بار اشارتاً بلکہ کھل کر بھی کہتے ہیں، اور جس طرح وہ رفع الیدین پر زور دیتے ہیں، بخاری مسلم کے مطابق نماز کے طریقے پر زور دیتے ہیں، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا یا جو بخاری مسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی نماز کی فکر کرے۔ تو یہاں میں گزارش کرتا ہوں انجینئر صاحب سے کہ آپ فقہ حنفی کی کتابیں نہ پڑھیں، فقہ حنفی کے اصول و قواعد پر بھی نگاہ رکھیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی احناف محققین نے اصول وضع کیے ہیں۔ قرآن مجید پر غور کرنے کے احناف کے اپنے اصول ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ پر بھی غور کرنے کے احناف کے اپنے اصول ہیں۔ پھر حدیث کی صحت کے حوالے سے بھی احناف کے اپنے معیارات ہیں۔ ہمارے ہاں جو اصول حدیث کا علم رائج ہے، یہ شوافع کا ہے۔ احناف کے اپنے اصول ہیں، اور موجودہ زمانہ میں کچھ محققین نے اس پر کام بھی کیا ہے۔ یہ میرے پاس عمار خان ناصر صاحب کی کتاب ہے، یہ انہوں نے فقہ حنفی کا جو منہج ہے فہم حدیث میں، اس پر عمار خان ناصر نے بہت علمی کام کیا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑے محقق ڈاکٹر محمد سلیمان، انہوں نے یہ اصول حدیث پر کام، حنفی معیارات کیا ہیں حدیث کو چیک کرنے کے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ مسئلہ رفع الیدین کا نہیں ہے، یا فقہ حنفی یا فقہ شافعی کا نہیں ہے، یا بخاری مسلم کے مطابق نماز شروع کرنے کا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے اپروچ کیا ہے، فقہ حنفی کہاں سے دین کو دیکھ رہی ہے۔ ہاں، اس پر اصولی طور پر آپ بحث کر لیں کہ فقہ حنفی کا یہ اصول علم و عقل کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اس پر آپ بحث کر لیں۔ اس پر تو کبھی انجینئر صاحب نے اصولی بحث بھی نہیں کی۔ غامدی صاحب کا بہت نام لیتے ہیں، غامدی صاحب کی طرح اصولی بحث ہی کر لے فقہ حنفی پر، لیکن نہیں کرتے۔ انجینئر صاحب بھی ایک دائرے میں بند ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام فقہ حنفی کی جو تحقیق ہے نماز سے متعلق، الحمدللہ امام اعظم نے ایک تحقیق کی کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت نماز ہے، اور اس میں تحقیق کیا کی کہ امام ابو حنیفہ کوفہ والوں کے عمل کو حجت سمجھتے ہیں، کوفہ کے عمل کو، کہ کوفہ میں صحابہ کی اولادیں آباد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ یا فقہ حنفی کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک خبر واحد کے کہنے پر ہم رفع الیدین کیسے شروع کر دیں، حالانکہ کوفہ کا عمل بتا رہا ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ وہ اصولی اپروچ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خام خواہ فقہ حنفی پر اعتراض کرنا یا اس کی نماز پر اعتراض کرنا فضول بحث ہے۔ ان دو کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی جائے کہ فقہ حنفی کی نماز ثابت کہاں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ والوں کے عمل کو حجت مانتے ہیں، جیسے امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو حجت مانتے تھے۔ اس پر آپ اصولی بحث کر لیں۔ فضول ایک بند کمرے میں بیٹھ کر فقہ حنفی کی نماز پر اعتراض کرنا بہت بڑی جسارت کی بات ہے، اور ایک طالب علم کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔